السلام علیکم فرینڈس، میرا نام مزمل علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ان ون۔ فرینڈس، ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے فائنینشیل مینجمنٹ کا کورس جس کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ فرینڈس، آج ہم جو ٹاپک کریں گے اس کا نام ہے دا بزنس اینڈ فائنینشیل انوائرمنٹس۔ فرسٹلی ہم دیکھتے ہیں دا بزنس انوائرمنٹس کیا ہوتے ہیں۔ دیر آر 4 بیسک فارمز آف بزنس آرگنائزیشن۔ 4 بیسکس اقسام ہے بزنس آرگنائزیشن کی، جس میں پہلا ہے سول پروپرائٹرشپ، سیکنڈ ہے پارٹنرشپ، تیسرے نمبر پہ کارپوریشن اور لاسٹ میں ہے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز LLC۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں سول پروپرائٹرشپ کیا ہوتا ہے۔ اب سول پروپرائٹر از اے بزنس فارم، ایک بزنس کا فارم ہے، ٹائپ ہے، on and controlled by one person and operated for his profit۔ یہ واحد ملکیتی کاروبار کہتے ہیں، اس کا ایک اکیلا ہی مالک ہوتا ہے جو اپنے پروفٹ کے لیے اسے آپریٹ کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے اور اس کے نفع و نقصان کا اکیلا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی لائبلٹیز کا بھی اکیلا ذمہ دار ہوتا ہے، اسے سول پروپرائٹرشپ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس بھی دیکھتے ہیں کہ کون سا فارم لگتا ہے ٹیکس کی۔ بزنس انکم، جو اس کی بزنس کی انکم ہوتی ہے، از کاؤنٹڈ فار آن یور پرسنل انکم ٹیکس فارم۔ یہ پرسنل انکم ٹیکس فارم ہوتی ہے، یہ پرسنل ہی بندہ پے کرتا ہے ٹیکس۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں سول پروپرائٹرشپ کے۔ ایڈوانٹیجز میں ایزی فارمیشن، یہ آسان تشکیل ہوتا ہے، چھوٹا سا کاروبار ہوتا ہے، فرد واحد سے شروع کرتا ہے، آسان سا اس کی تشکیل ہوتی ہے، آسان سی اس کی سٹارٹنگ ہوتا ہے۔ کوئک ڈیسیژنس، جلدی ڈیسیژن ہوتے ہیں، ایک ہی بندہ ہوتا ہے وہ جلدی ڈیسیژن لے لیتا ہے۔ نو ایڈورٹائزمنٹ، کوئی اس کے ایڈورٹائزمنٹ کا خرچہ نہیں ہوتا، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی۔ انڈیپینڈنس، آزادانہ ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے۔ نیڈ آف اسمال کیپٹل، سول پروپرائٹرشپ بزنس کرنے کے لیے چھوٹے سے کیپٹل کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیس چانس آف فراڈ، کم چانس ہوتے ہیں فراڈ کے۔ پرسنل کانٹیکٹس، یہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے، اپنے گاہکوں سے ڈائریکٹ پرسنلی کانٹیکٹ کرتا ہے۔ سیونگ ان ٹیکس، اس میں کم ٹیکس ہے۔ ایزی ڈسولوشن، ایزی طریقے سے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈس ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں، نقصانات۔ لیک آف کیپٹل، کم کیپٹل ہوتا ہے، کیپٹل کی کمی ہوتی ہے، سرمایہ کی۔ لیک آف ایکسپرٹ سروسز کی کمی ہوتی ہے۔ لمیٹڈ لائف، ایک فرد واحد کی زندگی تھا، اگر وہ خدا نہ خواستہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ بھی کاروبار بھی بند ہو جائے گا۔ اگر وہ بند کرنا چاہے تو وہ خود بھی بند کر سکتا ہے، اس کی لمیٹڈ لائف ہوتی ہے۔ ان لمیٹڈ لائبلٹی اس کی ان لمیٹڈ ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی کہ اگر اسے خدا نہ خواستہ لاس ہو جائے، فرد واحد کی اپنی جو ذاتی پراپرٹی ہے نا، اس سے بھی یہ اپنا جو لائبلٹی ہے وہ پے کرے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی لاس ہو جاتا ہے، کاروبار کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، تو فرد واحد کی یہاں تک کہ پرسنل پراپرٹی بھی بیچ کر اسے پے کریں گے لائبلٹیز بزنس کی۔ رانگ ڈیسیژنس، اکیلا ہوتا ہے، جلدی ڈیسیژن تو لے لیتا ہے لیکن وہ رانگ ڈیسیژنس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور کسی سے مشورہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سیکنڈ بزنس آرگنائزیشن کو دیکھتے ہیں جس کا نام پارٹنرشپ ہے۔ A business firm in which 2 or more individuals act as owners۔ یہ پارٹنرشپ ایسا بزنس کی ایسی ایک فارم ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ شخص ایک خاص ایکٹ کے ذریعے کاروبار کے مالک بنتے ہیں، کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں 2 یا 2 سے زیادہ بندے ہوتے ہیں، وہ وہیں کاروبار کو چلاتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں اور اسے آپریٹ کرتے ہیں اور اسی کے نفع نقصان کے ذمہ دار وہ ہوتے ہیں۔ سول پروپرائٹر میں ایک ہوتا ہے فرد واحد، پارٹنرشپ میں 2 یا 2 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انکم کو دیکھتے ہیں، انکم ٹیکس کی فارم کو دیکھتے ہیں۔ بزنس انکم، جو پارٹنرشپ کے بزنس کی انکم آئے گی، از اکاؤنٹڈ فار آن ایچ پارٹنر پرسنل انکم ٹیکس فارم۔ جو اس پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ پرسنل انکم ٹیکس کی فارم میں لگتا ہے اور وہ ہر فرد کے، ہر پارٹنر کے اپنے ایچ پارٹنر پر انکم پر لگتا ہے، وہ پے کر رکھتا ہے۔ ہر فرد اپنی ہی انکم کے اوپر پے کرتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹائپ آف پارٹنرشپ کی اقسام دیکھ لیتے ہیں، جس میں جنرل پارٹنرشپ ہے. آل پارٹنرز ہیو انلمیٹڈ لائبلٹیز فار دی ڈیبٹس آف دی فرم. تمام پارٹنرز کی جو لائبلٹی ہوتی ہے انلمیٹڈ ہوتی ہے، کہ یعنی کہ فرم کے جو ڈیبٹس ہوتے ہیں وہاں تک اگر خدا نہ خواستہ کوئی فرم کو لاس ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پرسنلی پراپرٹی کو بیچ کر ہی اس کا لاس پورا کریں گے. اس میں مطلب کہ اس کا جو آنر کی پرسنل پراپرٹی بھی ہوتی ہے نا، اس کو بھی بیچ کے بزنس کے ڈیبٹس کی ادائیگی کی جاتی ہے. دوسرا ہے لمیٹڈ پارٹنرشپس میں ہے ون اور مور پارٹنرز may have limited liabilities. اس لمیٹڈ پارٹنرشپ میں ایک یا ایک سے زیادہ پارٹنرز لمیٹڈ لائبلٹی رکھتے ہیں. لمیٹڈ لائبلٹی سے مراد کہ اگر کاروبار کو لاس ہو جاتا ہے تو وہ صرف کاروبار تک محدود رہتا ہے، آگے پرسنل پراپرٹی تک نہیں آتا. یعنی کہ لاس ہو جاتا ہے کاروبار ہی پے کرے گا، وہ پرسنلی پراپرٹی بیچ کر پے نہیں کیا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں پارٹنرشپ کے ایڈوانٹیجز کچھ اور ڈس ایڈوانٹیجز. اس کا فرسٹ ایڈوانٹیج ہے ایزی فارمیشن. یہ بھی دو یا دو سے زیادہ بندے مل کے آرام سے تشکیل دے سکتے ہیں. اس کی رجسٹریشن آپشنل ہے، کمپلسری نہیں ہے. اس کے بعد لارج کیپٹل. اس میں دو یا دو سے زیادہ بندے مل کے سرمایہ لگاتے ہیں تو زیادہ کیپٹل آتا ہے. بیٹر ڈیسیجنز، ایک دوسرے کے باہمی مشورے سے ڈیسیجن لے جاتے ہیں، اچھے ڈیسیجن ہوتے ہیں. انڈیپینڈنس، خود مختار ہوتے ہیں، آزادانہ فیصلے لیتے ہیں. نیڈ آف اسمال کیپٹل، یہ کارپوریشن کی نسبت اس سے چلانے کے لیے کم کیپٹل کی ضرورت پڑتی ہے. لمیٹڈ لائبلٹی فار لمیٹڈ پارٹنر، یہ لمیٹڈ پارٹنر کے لیے ایک بینیفٹ ہوتا ہے، ایڈوانٹیجز ہوتا ہے کہ اس کی لائبلٹی لمٹ ہوتی ہے، صرف محدود ہوتی ہے لائبلٹی کاروبار تک. اس کے بعد ایزی ڈسولوشن، آسانی سے اسے خاتمہ اس کا کیا جا سکتا ہے، اسے بند کیا جاتا ہے، آف کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈس ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں، جس میں ان لمیٹڈ لائبلٹی فار دی جنرل پارٹنر. یہ ڈس ایڈوانٹیجز آ گیا ہے کہ ان لمیٹڈ لائبلٹی ہے جنرل پارٹنر کے لیے، کہ ان لمیٹڈ لائبلٹی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایسی ان لمیٹڈ لائبلٹی غیر محدود ذمہ داری، یعنی کہ اگر کوئی لاس ہو جاتا ہے تو پارٹنر اپنی پرسنلی پراپرٹی کو بیچ کر اس سے پورا کرے گا. اس کے ساتھ ان لمیٹڈ لائبلٹی، یہی ان لمیٹڈ لائبلٹی والا جو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. اس کے ساتھ ٹرانسفر آف آنرشپ ڈیفیکلٹیز. اس میں ٹرانسفر جو آنرشپ ہوتی ہے پارٹنرز کی، اس میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، مشکل ہوتا ہے کہ کسی اور کو ٹرانسفر کرنا. جو تیسرے نمبر پہ ہے بزنس آرگنائزیشن، وہ ٹائپ ہے اس کا کارپوریشن مینس کمپنی. A business formed legally separate from its owners. یہ ایک آرٹیفیشل پرسن ہوتا ہے بزنس. اس کی لیگلی طور پہ خود ایک پہچان ہوتی ہے. یہ اونر سے سیپریٹ ہوتا ہے بزنس. اس سے اور دوسری طرف این آرٹیفیشل اینٹیٹی دیٹ کین وان ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز. آرٹیفیشل اینٹیٹی مطلب ایک آرٹیفیشل پرسن ہے، اس کی اپنی ایک علیحدہ پہچان ہے، اس کے اپنے ایسیٹس ہیں اور لائبلٹیز ہیں. یہ اونر سے سیپریٹ ہے لیگلی طور پہ. یہ ایک آرٹیفیشل خود ایک پرسن ہے. یہ اونرز اور ایک بزنس علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا انکم ٹیکس. بزنس انکم جو اس کاروبار کی انکم ہوتی ہے از کاؤنٹڈ فار آن دی انکم ٹیکس فارم آف دی کارپوریشن. یہ جو انکم ٹیکس ہے اس کی قسم کارپوریشن والی ہے. کارپوریشن والی کون سی قسم ہوتی ہے؟ جہاں ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہے. ڈبل ٹیکسیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹیکسیشن آف دی سیم انکم ٹوئس. ایک ہی انکم پر دو بار ٹیکس چارج ہوتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ آ کلاسیکل ایگزامپل از
टैक्सेशन ऑफ इनकम एट द कॉरपोरेशन लेवल। एक तो कॉरपोरेशन लेवल पे जो कॉरपोरेशन की टोटल आमदनी होती है उस पे टैक्स लगता है। इसके अलावा एंड अगेन एज डिविडेंड इनकम व्हेन रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर्स, जब शेयर होल्डर्स अपनी इनकम डिविडेंड की सूरत में रिसीव्ड कर लेते हैं तो उनके ऊपर एक परसेंटली टैक्स लगाया जाता है। एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स लगता है कॉरपोरेशन में। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। खसूसियात इंक्लूडेड अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसकी महदूद जिम्मेदारी होती है, मतलब कि बिजनेस तक ही इसकी लायबिलिटी होती है, आगे पर्सनली प्रॉपर्टी तक कोई बात नहीं आती। इजी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, इससे इजी तरीके से इसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। शेयर्स जो ख़रीदता है वो ओनर होता है, ओनरशिप हासिल कर लेता है, उससे आगे बेचकर आसानी तरीके से ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकता है। अनलिमिटेड लाइफ, गैर महदूद जिम्मेदारी, यानी कि ओनरशिप चेंज होती रहती है, शेयर्स इशू होते रहते हैं, सेल होते रहते हैं, परचेज होते रहते हैं, तो इसकी लाइफ अनलिमिटेड रहती है। उसके बाद एंड एन एबिलिटी टू राइज लार्ज सम ऑफ कैपिटल, कॉरपोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा सम टोटली सरमाया रखने की एक सलाहियत रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया रखने की सलाहियत रखता है। ये वसी पैमाने पर होता है, ये शेयर इशू करता है मुख्तलिफ, फिर पब्लिक उन पे अप्लाई करती है, फिर ये शेयर उन्हें अलाउट करता है, शेयर उन्हें देता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया आता है इसके पास, इसे एक सलाहियत रखता है ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की। इसके साथ साथ जो आखिरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब ये कि इसकी जो ओनर की जिम्मेदारी होती है वो महदूद होती है कारोबार तक। डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज़ अ बिजनेस स्ट्रक्चर, ये एक बिजनेस स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, वेयर बाय द ओनर, जहाँ ओनर आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द कंपनी डेब्ट्स और लायबिलिटीज़, जहाँ ओनर पर्सनली तौर पर कंपनी के डेब्ट्स और लायबिलिटीज पे करने का लाइबल नहीं होता, पे मतलब नहीं करता, कंपनी खुद ही उसे पे करती है। ओनर की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो डेब्ट्स और लायबिलिटी को पे कर रहे हैं। उसके बाद आप बिजनेस फॉर्म, एक बिजनेस फॉर्म है डेट प्रोवाइड्स इट्स ओनर कॉल्ड मेंबर, जो इसके ओनर्स को कहते हैं उसका मेंबर उसे कहते हैं। इट with corporate style limited personal liability and the federal tax treatment of a partnership, जो फेडरल टैक्स होता है ना वो एक पार्टनरशिप की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि हर बंदा ईच पार्टनर पर्सनली इनकम टैक्स पे करेगा इस कंपनी में। दोस्तों यहाँ तक तो हो गया हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट्स। चलिए जी आगे चलते हैं द फाइनेंशियल इन्वायरमेंट्स। अब हम देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। ऑल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर फॉर ब्रिंग बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर, जहां सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मिलकर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लेन देन करते हैं, सेल और बाय करते हैं, उस जगह को फाइनेंशियल मार्केट्स कहते हैं। जहां मुख्तलिफ़ किस्म के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सेल और परचेज़ किए जाते हैं, सब कंपनी मिल के जहाँ सेल और परचेज़ करती हैं उससे फाइनेंशियल मार्केट्स कहते हैं। टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स की इकसाम, देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, 2 इकसाम है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। चलिए जी मनी मार्केट को देखते हैं। द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म्स लेस देन 1 ईयर ओरिजिनल मेच्योरिटी, गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट डेब्ट्स सिक्योरिटीज़, जो गवर्नमेंट और कॉरपोरेट कंपनी के डेब्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं। सिक्योरिटीज़ से मुराद जो हमें किसी एविडेंस दिया जाता है, कोई चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं, शेयर परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके एक पेज होता है बाउंड वगैरह, तो उस सिक्योरिटीज़ के तौर पे जो हमें दिए जाते हैं डेब्ट्स के, वो उसकी जो मैच्योरिटी है ना वो लेस देन 1 ईयर होगी, शॉर्ट टर्म।
ایسی مارکیٹ جہاں سیکیورٹیز ڈیٹ سیکیورٹیز کی جو میچورٹی ہوگی وہ لیس دین 1 ایئر ہوگی اسے منی مارکیٹ کہتے ہیں. کیپٹل مارکیٹ دی مارکیٹ فار ریلیٹیولی لانگ ٹرم گریٹر دین 1 ایئر اوریجنل میچورٹی فائنینشیل انسٹرومنٹ. ایسی مارکیٹ جہاں فائنینشیل انسٹرومنٹ کی میچورٹی گریٹر دین 1 ایئر ہو اسے کیپٹل مارکیٹ کہتے ہیں. فائنینشیل انسٹرومنٹ کے جو اگزامپل ہے بانڈس اینڈ سٹاکس. بانڈس اور سٹاکس کی جو میچورٹی کہتے ہیں لائف کو, جو اس کی لائف ڈیوریشن جو ہوتی ہے گریٹر دین 1 ایئر ہو اس مارکیٹ کو کیپٹل مارکیٹ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم 2 اور مارکیٹس کو دیکھتے ہیں, ایک ہے پرائمری مارکیٹ اور دوسرا ہے سیکنڈری مارکیٹ. پرائمری مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ A market where new securities are bought and sold for the first time. ایسی مارکیٹ پرائمری مارکیٹ ایسی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں نیو سیکیورٹیز جہاں ایشو کی جاتی ہیں فرسٹ ٹائم. کمپنی فرسٹ ٹائم ایشو کرتی ہیں اور وہ پہلی بار خریدی جاتی ہیں اور پہلی بار بیچی جاتی ہیں. ایسی مارکیٹ کو پرائمری مارکیٹ کہتے ہیں. Secondary market are market for existing used securities rather than new issue. ایسی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں نئے ایشو کرنے کے بجائے سیکیورٹیز نئے ایشو کرنے کے بجائے یوز کی ہوئی ایشو کی جاتی ہیں اور انہیں سولڈ کیا جاتا ہے اور خریدا جاتا ہے. اسے سیکنڈری مارکیٹ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل intermediaries financial institution that accept money from savers. سیور سے جو سیو کرتے ہیں اپنی منی وہاں سے ایکسیپٹ کرتے ہیں رقم اینڈ یوز دوز فنڈس ان فنڈس کو یوز کر کے ٹو میک لونز بنا کر انہیں یوز کرتے ہیں. جو وہ سیور سے سیو کرتے ہیں عام روٹین میں کوئی بھی عام صارفین بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بزنس بھی ہو سکتا ہے, گورنمنٹس بھی ہو سکتی ہے, جو اس سے سیو جو اپنی منی کرتی ہے بینکرز کو کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کو رکھ کر اس کے پاس رکھ کر اپنی سیو کرتی ہے, اس کو آگے لون بنا کر ان فنڈ کو یوز کیا جاتا ہے. اینڈ ادر فائنینشیل انویسٹمنٹس ان دیئر اون نیمس. اور دوسری طرف یہ فائنینشیل انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اپنے نام سے. ایک تو یہ وہ رقم لے کر آگے لون دے دیتے ہیں کسی کو اسی فنڈز کو لون بنا کر, یا ایک اپنے ہی نام پر اسے انویسٹ کر دیتے ہیں. یہ ہوتے ہیں فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز. اس کے ساتھ ساتھ دے انکلیوڈ اس میں شامل ہے کمرشل بینک ہو گیا فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز. وہ درمیان والے جو رابطے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایک انویسٹر اور درمیان میں کام کرتے ہیں. اس کے بعد سیونگ انسٹیٹیوشن جو سیونگ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, انشورنس کمپنیز, پینشن فنڈز, فائنانس کمپنیز اینڈ میوچل فنڈز وغیرہ, یہ سارے فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز ہوتے ہیں. فائنینشیل بروکرز تیسری پارٹی ہوتی ہے جو سیل اور پرچیز کرنے والے کو آپس میں ملاتی ہے. اور تیسری پارٹی ہم اس سے پراپرٹی ڈیلر وغیرہ کی اگزامپل بھی لے سکتے ہیں, بروکر وغیرہ ہوتے ہیں. انویسٹمنٹ بینکرز. بروکر میں انویسٹمنٹ بینکرز ایسے بینکر ہوتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن. یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ڈیٹ انڈر رائٹنگز نیو سیکیورٹیز فار ریسیلز. اینڈ یہ بینکرز ایسے انویسٹمنٹ بینکر ایسے ہوتے ہیں جو سیکیورٹیز کو ریسیل کرنے کے لیے پرچیز کرتے ہیں. مورٹگیج بینکرز فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اینڈ اوریگینیٹس بائرس جسے بایا کہتے ہیں اوریگینیٹس بائرس مورٹگیج پرائمریلی فار ریسیلز. یہ بائی کرتے ہیں مورٹگیج کو پرائمری ریسیل کے لیے. یہ یعنی کہ یہ وہ والا درمیانی بروکرز ہوتے ہیں جو کوئی چیز سیل کرتے ہیں, مورگیج سیل کرتے ہیں کہ اگلا بھی ری سیل کے لیے پرچیز کر رہا ہوتا ہے ری سیل کے لیے. فائنینشیل انوائرمنٹس کی
ایک ڈایاگرام سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ سب سے پہلے ہے سیونگ سیکٹرز. سیونگ سیکٹرز ہوتا ہے جو سیونگ کرتا ہے، بچت وغیرہ. اس میں جو سب سے پہلا ہے نا وہ ہے ہاؤس ہولڈ، عام صارفین جیسے ہم. اس کے بعد بزنس کاروبار ہوتا ہے، پھر گورنمنٹس ہوتے ہیں. ایک تو یہ اپنی کچھ انسان کی جو انکم ہوتی ہے کچھ وہ انویسٹ کرتا ہے اور کچھ وہ سیو کرتا ہے. جو یہ جا رہا ہے فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز، یہ جو ایرو کا شان ہے اس کا مطلب یہ سیو کر رہا ہے فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز کو، اپنی سیونگ ان کو پاس جمع کر رہا ہے. اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ کچھ انویسٹمنٹ سیکٹر میں بھی جمع کر رہا ہے. اس میں پہلے نمبر پہ بزنس، دوسرے نمبر پہ گورنمنٹ، تیسرا نمبر پہ ہاؤس ہولڈ. ہاؤس ہولڈ اتنا زیادہ بزنس انویسٹمنٹ سیکٹر میں نہیں کرتا، سب سے کاروبار ہی ہوتا ہے انویسٹمنٹ کیا. اس کے بعد گورنمنٹ کرتی ہے. پھر یہ جو یہاں سے سیونگ لیتے ہیں فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز، جس میں فائنینشیل بینکرز، کمرشل بینکرز، بینکس، سیونگز انسٹیٹیوشن، انشورنس کمپنیز، پینشن فنڈز، یہ جو میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو، یہ ان سے سیونگ سیکٹر سے رقم لے کر جو فنڈز کی صورت میں ہوتی ہیں اس فنڈ کو لون بنا کر یوز کرتے ہیں. وہ آگے لون انویسٹمنٹ سیکٹر کو، بزنس کو، گورنمنٹس کو اور ہاؤس ہولڈس کو دیتے ہیں. اس کے بعد فائنینشیل بروکرز جن کا تعلق یہ انٹرمیڈیٹریز سے بھی ہوتا ہے، یہی کام کر رہے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ بینکرز کے، مورٹگیج بینکرز ہوتے ہیں. یہ فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز ہی ہوتے ہیں جو فائنینشیل بروکرز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کو ہی ریسیل کر رہے ہوتے ہیں چیز اور ری پرچیز کر رہے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ سیکٹر کے لیے. ان کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھ لی ہے. اس کے بعد جو یہ سیونگ سیکٹرز ہے یہ بھی ڈائریکٹلی ان سے ہی پرچیز یا سیل کر رہا ہوتا ہے. سیکنڈری مارکیٹ ہم نے دیکھی تھی کہ وہ مارکیٹ تھی جہاں یوز کی ہوئی سیکیورٹیز ایکسچینج ہوتی ہیں، سیل ہوتی ہیں سیکیورٹی ایکسچینج. یہ فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز وہ پرچیز کر لیتے ہیں اور وہیں سے سیل کرتے ہیں. اس سیونگ کا ان کا یہ کچھ بیچتے رہتے ہیں، کچھ خریدتے رہتے ہیں. ان کا ایرو کا نشان ہے. امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے. یہاں تک ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. آج ہم نے فائنینشیل انوائرمنٹس، بزنس انوائرمنٹس دیکھے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میرے نیکسٹ جو لیکچر ہے آپ کو نوٹس پہنچ جائے. شکریہ.